دیکھو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا یہ ادب بیان فرمایا کہ آدمی جب بھی دعا کرے تو دو کاموں کا سے شروع کرے. ایک اللہ تعالیٰ کی حمد، الحمدللہ رب العالمین، دعا کی شروع یہاں سے کرے، اللہم لک الحمد و لک الشکر. اور ایک درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. پھر اپنے لیے جو حاجت مانگنی ہے وہ مانگے اللہ تعالیٰ سے. یہ جو فرمایا کہ شکر سے حمد سے آغاز کرو، پہلا کام یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. تکلیف میں، پریشانی میں، جس حالت میں بھی ہو پہلے شکر ادا کرو. کس بات کا شکر ادا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو دعا ہے وہ شکوہ بن جائے، وہ گلہ بن جائے. اس سے روکنے کے لیے کہا کہ پہلے تو شکر ادا کرو کہ جو دوسری نعمتیں میسر ہیں پہلے ان کے اوپر شکر ادا کر لو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر کا استحضار کر لو اور مانگ لو اللہ تبارک و تعالی. پھر مانگو، پھر درود شریف بھیجو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ قائم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کو ملانے والے کون ہیں؟ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پر درود بھیجو کہ تمہیں دعا بھی انہوں نے سکھائی. تمہیں آتا تھا مانگنا، تم مانگ سکتے تھے، مانگنے کا طریقہ بھی آپ نے سکھایا، مانگنا بھی آپ نے سکھایا، مانگنے کی ترغیب بھی آپ نے دی اور شکر ادا کرنے کی ترغیب بھی آپ نے دی. لہذا پہلے درود بھیج دو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے درود شریف کے بارے میں. یہ ایک ذوقی بات ہے، اس کو کوئی عقیدے کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ذوقی بات ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا. روایات میں آتا ہے کہ جب کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تحفہ دیتا، ہدیہ دیتا، تو عام طور سے اس ہدیے کا بدلہ دیتے تھے. بدلہ سے مراد یہ کہ اس کو مکافات کرتے تھے بدلے کی. کسی نے کوئی ہدیہ پیش کیا، اگر کوئی چیز موجود ہے تو وہ ہدیے کے طور پر اس کو پیش کر دی، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے دعا فرما دی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کسی بندے کے لیے ایسی دعا جو جا کر ٹھیک لگتی تھی عرش کے اوپر، ایسی دعا. اب ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے اتنی خدمت کی ایک مرتبہ کہ آپ کے لیے پانی لا کے رکھ دیا وضو کے لیے. تو آپ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ فرمایا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما. تو آج عبداللہ بن عباس کو امام المفسرین کہا جاتا ہے. چھوٹے بچے تھے اس وقت جب یہ حضور نے دعا دی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کیا کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 سال خدمت کی، یہ بھی کم سن تھے. تو آپ نے ان کی خدمت کے بدلے دعا دی کہ اللہم بارک لہو فی مالہ و ولدہ. یہ دعا فرمائے کہ اللہ ان کے مال میں بھی برکت عطا فرما اور ان کے اولاد میں بھی برکت عطا فرما. تو حضرت انس وہ صحابی ہیں کہ جو بہت لمبی عمر پائی، 120 سال کے قریب تقریباً عمر پائی. اور وہ کہتے ہیں کہ جتنے انصاری صحابی ہیں ان میں سب سے زیادہ دولت مند میں ہوں حضور کی دعا کے برکت. یہ تو ہے ہی. اور کہنے لگے کہ فلاں سال جب حجاج جس دن آیا تھا تو اس دن
میری بیٹی ایک بیٹی نے بتایا امینا نے کہ میرے شاید مجھے یاد ہے 120 اولاد کو میں دفن کر چکا تھا، یعنی 120 اولاد جو ہے وہ مر چکی تھی، اتنی اولاد ہوئی. اور یہ کس نے بتایا؟ میری بیٹی نے، ایک بیٹی نے بتایا. تو اتنے 120 ہے یا مجھے ہو سکتا ہے عدد میں کوئی مبالغہ ہو، لیکن تقریباً اتنے ہی بتائی کہ اتنی اولاد مجھے اللہ تعالیٰ نے دی آپ کی اس دعا کی برکت سے کہ میرے مال میں برکت ہو اور میری اولاد میں برکت ہو. تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی بدلہ عطا فرماتے تھے اس شخص کو جو کوئی ہدیہ پیش کرے یا کوئی خدمت کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، کہ یہ درود شریف جو ہے یہ بندے کا اور امتی کا ایک ہدیہ ہے جو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. اور حدیث میں یہ ہے کہ فرشتے یہ درود شریف لے کر جاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں لے جاتے ہیں اور آپ کو پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے. یہ باقاعدہ لے کر جاتے ہیں فرشتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بھائی میرے ذوق کی بات ہے کہ جب عام زندگی کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کوئی ہدیہ پیش کرے تو کوئی نہ کوئی بدلہ اس کو عطا فرماتے تھے یا کم از کم دعا فرماتے تھے. تو جب ہمارا درود شریف پہنچے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو ضرور وہ آپ ہدیہ پیش کرتے ہوں گے، اس کا مکافات کرتے ہوں گے. اور مکافات کیا ہے؟ کہ دعا فرماتے ہوں گے کہ اس بندے کی حاجت ہے اللہ آپ پوری فرما دیجئے، دعا فرماتے ہوں. لہذا سکھایا یہ کہ اپنی بات بعد میں کہو، اپنی تکلیف اپنی حاجت بعد میں کہو، پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو، الحمدللہ کہہ لو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لو، اور اس کے بعد نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ بھیج دو، پھر مانگو. تو شکر سے آغاز کر کے یہ شکر سے شروع کر کے یہ فرما دیا کہ شکر کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دعا گلہ بن جائے، شکوہ بن جائے. لہذا پہلے شکر، اے اللہ آپ کا کرم ہے، اتنی نعمتیں مجھے ملی ہوئی ہیں کوئی حد و حساب نہیں ہے، تو اس واسطے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں ان کا، پھر آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، پھر اپنی حاجت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حاصل کیا ہوا اس کا؟ حاصل یہ کہ اللہ آپ نے بہت کچھ مجھے دے رکھا ہے، اے اللہ مجھے نعمتوں میں آپ نے پالا ہوا ہے اور میرے اوپر نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ایک حاجت ہے میری، اے اللہ اس کو پورا فرما دی. یہ ہے بندے کی بندگی کا تقاضا. تو کہیں بھی دعا کو شکوے اور گلے کا انداز نہ بننا چاہیے، بلکہ مجھے سچی بات ہے اپنے اس دوران کبھی کبھی مجھے ڈر لگا کہ جب یہ میں نے پچھلے جمعہ کو آپ حضرات سے عرض کیا تھا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سجدے سے محروم نہ فرمائے. تو یہ کسی ہمارے ساتھی نے طالب علم نے سن لی ہے بات، اس نے کچھ شعر کہہ دیے اور وہ شعر کہہ کے شعر بڑے اچھے کہے ویسے انہوں نے کچھ پر اس پر میں نے بھی اضافہ کر دیا. تو وہ یہاں تو آج دنیا میں ذرا سی بات کہو تو ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے، سنا ہے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور لوگوں نے اس پر کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو اس میں صرف دعا ہی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی دہلیز تک پہنچا دے، مجھے سجدے میں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ پڑھے جانے لگے شعر لوگ. تو مجھے کبھی کبھی ڈر لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی شکوہ ہو گیا ہو اللہ تعالیٰ سے. ارے بے شک زمین پر سجدہ کرنے کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے اور اس کو مانگنا ضرور چاہیے، لیکن
جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. نہ تو ہے ہجر ہی اچھا، نہ وصال اچھا ہے. یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بر میخت ببندت بستباش، چونکہ بر میخت ببندت بستباش، چون کشایت جابو کو برجستباش. کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی وقت میخ سے یعنی کیل سے گاڑ دے اور باندھ کر بٹھا دے تو بندھے پڑے رہو، یہی اس کی مرضی ہے، یہی اس کا فیصلہ ہے، تو بندھے پڑے رہو. اور چون کشایت چابک کو برجستباش، جب وہ کھول دے تو پھر تیز رفتاری سے کام کرو. تو تمہاری تجویز کیا ہے؟ تم کیا ہو؟ تمہاری تجویز کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ فیصلہ انہی کا ہے اور اسی پر راضی رہنا چاہیے، اسی پر خوش رہنا چاہیے. جب وہ زمین کے سجدے کی نعمتیں اور اس کا اجر اور اس کا حساب وہ ایسے جھک کر سجدے کرنے میں دے رہے ہیں تو ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے. وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو معاذ اللہ برا مانا جائے. تو وہ تو ان کا فیصلہ. تو کیا کرو کہ راضی بقضا رہو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہو. چونکہ بر میخت ببندت بستباش، چون کشایت چابو کو برجستباش. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ تم ابھی بندھے پڑے رہو، تو رہو بندھے پڑے ہوئے. کیا ہے؟ اسی میں ان کی رضا ہے، اسی میں ان کی خوشی ہے، تو اسی میں تمہاری خوشی ہونی چاہیے. حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کیسے مزاج ہیں، کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا تم اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو، اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس میں دنیا کا کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا. اپنے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، سب کام میری مرضی سے ہوتا. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بھئی یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ جو کام ہوتا ہے میری مرضی سے ہوتا ہے؟ یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی یہ بات کہ ہر کام ان کی مرضی سے ہو رہا ہو. یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کا ہر کام آپ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ کہا میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے. میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے کہ میری مرضی وہی ہے جو میرے مولا کی مرضی ہے. جو اس کی رضا ہے، اس کی رضا یہ ہے کہ میں بیمار رہوں، مجھے میری رضا بھی اس میں ہے. اس کی مرضی یہ ہے کہ میں کسی پریشانی میں ہوں، میری مرضی بھی یہی ہے. یعنی میں اس کو اپنی مرضی کو میں نے فنا کر دیا اللہ تعالیٰ کی مرضی میں. ہاں مانگنا سنت ہے مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے، لیکن مرضی یہ ہے کہ جب تک آپ بیمار رکھے میں بھی راضی ہوں اس کے اوپر، جب آپ صحت مند کر دیں میں اس کے اوپر راضی ہوں. تو میں نے مرضی اپنی ساری فنا کر دی ہے ان کو. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا آدمی اگر دھیان رکھے تو پھر کبھی اس کے دل میں نہ ناشکری پیدا ہو، نہ کفران نعمت ہو، نہ کوئی اللہ بچائے شکوہ اور گلہ کبھی خیال میں آئے. حضرت عون ایک بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہے. تو وہ ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر کو دیکھو. دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو، جو تم سے زیادہ دین پر عمل کر رہا ہے، جو زیادہ عبادت گزار ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر زیادہ عمل کرتا ہے، اس کو دیکھا کرو. اس کو دیکھو گے تو دل میں رغبت اور ترغیب پیدا ہوگی کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، ہم بھی اس جیسے ہو جائیں، اس کے قریب پہنچ جائیں. تو دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھو. بڑے بڑے
بزرگوں کو دیکھو، بڑے بڑے اولیاء کو دیکھو، وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو آدمی کو کبھی عجب پیدا نہیں ہوگا، یعنی کبھی دل میں یہ نہیں آئے گا کہ میں بہت اچھا ہوں، ارے بھائی جب وہ نظر آ رہے ہیں تو کون سا۔ تو جب آدمی اپنے سے اچھے لوگوں کو دیکھتا ہے، اپنے سے زیادہ عبادت گزار اور اطاعت شعار لوگوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر میں رغبت پیدا ہوتی ہے، تکبر کبھی نہیں آئے گا، تکبر پاس نہیں آئے گا۔ اور اس کا مظاہرہ ہوتا ہے حرمین شریفین میں۔ حرمین شریفین میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے جانے کی، حج میں، عمرے میں کہیں، تو وہاں پر کسی بھی شخص کو اپنی عبادت پر غرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کتنی ہی عبادت کر لے اپنے سے زیادہ کرنے والے نظر آئیں گے، کتنی ہی کر لے وہاں نظر آئیں گے کہ اب ہم نے بڑا تیر مارا کہ بھائی اتنے طواف کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اب کوئی مل گیا تو دیکھا کہ وہ تو پتہ نہیں کس مقام پر ہے، اس نے کتنے، وہ تو رہتا ہی صبح شام وہیں پر، اور اس کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے۔ تو وہاں جا کر اچھے اچھے لوگوں کا جو اپنے نیکی کا غرہ رکھتے ہوں، ان کا وہ غرہ ٹوٹ جاتا ہے، اپنے سے بڑے لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو پہلا یہ دین کے معاملے میں اپنے سے بلند کو دیکھو تو اس کو کیا ہوگا کہ ایک تو تکبر مٹے گا، عجب نہیں آئے گا پاس، دوسرے رغبت ہوگی کہ بھائی یہ جیسا یہ کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، میں بھی اس جیسا ہو جاؤں، تو اس میں رغبت ہوگی نیکیوں کی، آگے بڑھنے کی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اچھی صحبت میں رہو، اچھی صحبت اختیار کرو۔ تو وہاں تو یہ فرمایا دین کے معاملے میں کہ دین کے معاملے میں اپنے سے زیادہ فوقیت رکھنے والوں کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو، کہ ہم سے نیچے جو ہیں، جتنی دولت، جتنا کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، روپیہ پیسہ، گھر کے ساز و سامان وغیرہ وغیرہ، اوپر کو نہ دیکھو کہ فلاں کے پاس تو اتنا شاندار گھر ہے، میرا ابھی چھوٹا سا ہے، میرے پاس فلاں کے پاس تو ایسی گاڑی ہے، میرے پاس ایسی چھوٹی سی ہے یا نہیں ہے۔ اور تو اگر یہ کرو گے تو زندگی بھر ناشکری میں بھی رہو گے، تکلیف میں بھی رہو گے۔ اب یہ اللہ بچائے جب مال کی دوڑ شروع ہوتی ہے کہ میں فلاں کی طرف پہنچ جاؤں، جب فلاں تک پہنچ جاتا ہے اس سے اوپر نظر آتا ہے وہاں تک پہنچ جاؤں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کو 2 وادیاں بھی سونے سے بری ہوئی مل جائیں تو وہ کہے گا تیسری وادی اور مجھے مل جائے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، پیٹ نہیں بھرتا اس کا۔ پھر جب اللہ بچائے یہ منافست ہو جاتی ہے تو پھر پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا، آخر میں قبر کی مٹی ہی پیٹ بھرتی ہے، کوئی اور چیز بھر نہیں سکتی۔ تو دنیا کے معاملے میں اگر اوپر والوں کو دیکھو گے کہ وہ کتنے دولت مند ہیں اور اس جیسا بننے کی کوشش کرو گے، ساری زندگی مصیبت میں رہو گے، ساری زندگی پریشانی میں رہو گے، ناشکری میں رہو گے۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، کس حالت میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اور کس حالت میں لوگ بھوک پیاس میں ہیں، فقر و فاقے میں ہیں، چیتھڑے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کی طرف دیکھو تو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ان سے بہتر زندگی عطا فرما رکھی ہے۔